محترم سامعین، کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھا۔ اس کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ اس قرآن مقدس کے ہدایت کی کتاب ہونے کو ذکر فرمایا، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اور پھر متقین کی 5 علامات بیان فرمائی۔ پہلا کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے رزق مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتابوں اور وحی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو گزرے اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، جو کتابیں نازل ہوئی، ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخری علامت کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیابی کو پانے والے ہیں، فلاح کو پانے والے ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کی علامات، متقین کی علامات اور ان کا انجام بیان فرمایا، اور اس کے بعد کی آیتوں میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ اے نبی جی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد کی 13 آیتیں یعنی دوسرا رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صریح منافقوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھی ایمان لایا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا ہے، اور ان کے افعال، ان کے عقائد ایسے ہیں کہ جن سے ظاہری معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور یہ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا، مگر، انفسهم، اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کو۔ اور جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یشعرون، یہ ان کو شعور نہیں ہے۔ کیونکہ منافق لوگ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی دوسری آیت میں، قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان جب آپ کے دلوں میں اللہ کی بات داخل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہے یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور اس
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر سے بڑی منافقت خرابی ہے۔ کفر اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی منافقت ہے، کہ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ منافق کیا سوچتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو، حالانکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر دی ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، کون لوگ ایمان لائے ہیں اور کون لوگ نہیں ایمان لائے۔ اب یہ کیوں ایسا سوچتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، سو ان کو اللہ نے بڑھا دیا مرضا، بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک۔ علیم کے معنی دردناک، ایک ہوتا ہے علیم عین سے، اس کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، اس کے علیم الف سے ہوتا ہے جو اس کے معنی ہوتے ہیں دردناک۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے اس مرض کو مزید بڑھا دیا، اور ان کے اس مرض کی وجہ سے، جو مرض کیا ہے؟ منافقت ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، اور اللہ نے ان کی منافقت کو اور بڑھا دیا ہے۔ اب یہ منافقت جب بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے لیے عذاب دردناک ہے، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، لَا تُفْسِدُوا، نہ تم فساد کرو، فساد پھیلاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیا فساد سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہلوایا کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہہ دیجئے ان کو کہ فساد نہ پھیلاؤ۔ تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح کیا؟ مصالحت قائم کر رہے ہیں، کہ یہ جس کو منافق، یہ منافقت کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر پیش کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر پیش کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا ایسا مت کرو، تو یہ کہتے تھے ہم تو آپس میں صلح کروا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں مل کر رہ جائے مسلمان اور کافر، آپس میں ان کے جو ہے فتنے فساد، لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، بلا شبہ وہی ہیں فساد کرنے والے۔ الا انہم، الا خبردار، انہم بے شک یہی ہیں، وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اصل میں یہ جو جس کو آپس میں یہ صلح کرنے کی بات کرتے ہیں، یہی ہے اصل میں فساد ہے۔ فساد کی جڑ یہی ہے کہ یہ کافروں کو اور مسلمانوں کو یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، یہ آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں۔ حالانکہ اسلام اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسلام اور کفر کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہ ہے جو دنیا کی بالکل پرواہ نہ کرے، اس کے سامنے ایک ہی بات ہو، میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ بھاڑ میں جائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ لوگ اگر ایسا کریں گے تو تھوڑی بہت بات ہماری بھی مان لیں گے، تو آپس میں آپ لوگوں کو کیا ہو جائے گا، تھوڑی دنیا آپ کی بن جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ یہ دیکھو مودی آپ کے آج کیا کرتا ہے کہ مودی تو مسلمانوں ہی کے بارے میں کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ کبھی جو ہے مسجدوں کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، یہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہے،
اور یہ کبھی مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں کرتا ہے، یہ کبھی وقف بل کو جو ہے ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کے حق میں ہے کہ یہ مسلمان اسلام کے لیے اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ترقی سے دور ہو چکے ہیں، دنیا آسمانوں پر چاند پر پہنچ گئی، یہ مسلمان ابھی بھی اللہ اکبر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھ یہاں مانے کہ یہاں مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل میں یہ ان کی یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ اصلاح کروا رہے ہیں، حالانکہ اصلاح نہیں کروا رہے، یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اگر فساد یہ ایسا نہ کرتے، مسلمان مضبوط ہوتے اور کافر اپنی جگہ مضبوط ہوتے، دونوں کا یہ ہوتا کہ مسلمان اپنی جگہ مضبوط ہو کر دو ٹوک الفاظ میں کافروں کے ساتھ یا تو وہ مصالحت قائم کرتے، مسلمان کافروں کو دعوت دیتے، اور اس سے یہ ہوتا کہ کافر یا تو ان کی بات مانتے تو ٹھیک، نہ مانتے تو مسلمان ان کے ساتھ جہاد کرتے۔ اور بات یہاں نہیں ہے، اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں، ہم آپس میں ان کی صلح کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی فساد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس دوسرے لوگ ایمان لے آئے، قالو تو یہ جواب دیتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف لوگ، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بلا شبہ وہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دے دی، کچھ لوگوں کو ظاہر سے دعوت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، منافقت کر رہے تھے، مگر یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، مگر اندر اندر سے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، اور مسلمانوں کو ادھر جب مسلمانوں میں بیٹھتے تو جی ہاں بالکل بالکل، اور جب یہاں سے اٹھتے تو جا کے کافروں کے بیچ میں بیٹھتے اور ان سے کہتے کہ نہیں اصل میں مسلمان ایسا کہتے ہیں، وہ آگے سے ان کو کہتے کہ نہیں اصل میں ایسا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، پھر آ کے وہ باتیں مسلمانوں کو کہتے تھے، نہیں یہاں جو بات ہم نے کی تھی وہ وہاں میں نے کہی تھی ان کو، پھر انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ ایسے ہے، تو ایسے کر رہے تھے آپس میں۔ تو اب یہ تو منافق تھے ایک قسم کے، اور دوسرے منافق کیسے تھے جو بس کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب تم ایمان لے آؤ، جیسا کہ تم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں لوگ، کچھ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ کہتے تھے یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ مسلمان یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ دکھتا نہیں ہے، یہ کیسے نبی کو مانتے ہیں کہ نبی تو ہم ہی جیسا ہے، کھانے پینے والا نبی ہماری جیسا بشر ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، ہم تو ظاہر پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ کرشمے لے کر آتا اپنے ساتھ، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا نہیں، سوتا نہیں، یہ ہماری طرح شادیاں بیاہ نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، یہ ہماری طرح چلتا پھرتا نہیں، اس کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد ہوتی کہ آسمانوں میں اڑتا، یہ کھانے پینے کے بغیر دھوپ سے یہ زندہ رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، اصل میں یہ بیوقوف یہ ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کا قیام ہوا تو وہاں 3 طریقے کے لوگ تھے، ایک تھے مسلمان جو نہ کے برابر تھے، آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور دوسرے تھے یہودی، اور تیسرے تھے کون؟ کفار یا منافق۔ یہودی تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ہم دوسری اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے، یہود و نصارہ۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری تھی، اور دوسری منافقوں میں 2 قسمیں تھیں، ایک منافق جو ظاہر سے منافق تھے، جو سرعام منافق تھے، یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے تھے ہم ایمان نہیں لاتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، اور ایک منافق تھے جو اندر سے منافق، باہر سے مسلمان، اور ان کا نفاق بھی تھا کمزور نفاق، خطرناک منافق نہیں تھے وہ،
جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں تو اس طرف آ جاتے، جب دیکھتے کہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں اس طرف چلے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک جو ہے مشارکت کی۔ مشارکت یہ تھی کہ تمام لوگوں کو کہا کہ دیکھو ہم مدینہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اب ہمارے پیچھے مکہ سے لوگ آئیں گے، ہم مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں مدینہ، اب مکہ سے کچھ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے آئیں گے، اب حملہ جب کریں گے وہ تو نقصان تو تمہارا بھی ہوگا، تو اس لیے تم کیا کرو ہمارا ساتھ دو، جب وہ لڑنے کے لیے آئیں گے تو آپ کیا کرنا ہمارا ساتھ دینا، ہم ان سے لڑیں گے، آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا ہمارا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں تو یہ کرتے تھے، چھوٹا موٹا یہ ساتھ دیتے تھے، مگر جب بڑی جھڑپ ہوئی جیسے بدر کی جنگ تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے پورے قبیلے کو، قبیلہ قینقاع، اس کو شہر سے بدر کر دیا، باہر نکال دیا۔ اب یہودی تو باہر نکل گئے، اب پیچھے بچے منافق۔ منافقوں میں عبداللہ بن ابی تھا، یہ شخص تھا منافقوں کا سردار۔ اب اگر مکہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے ہوتے مسلمان تو اس سے پہلے مدینہ میں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، جیسا کہ مکہ میں سردار تھے بڑے بڑے ابو جہل وغیرہ، ایسے ہی مدینہ میں یہ شخص تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اب بدر کی لڑائی میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت جو ہے ایک دم اتنی بڑی جماعت کو انہوں نے پچھاڑ دیا، شکست دے دی، تو یہ اندر اندر سے ڈر گئے۔ اب ان کا نفاق مضبوط ہو گیا، یہ سامنے آنے والے تھے مگر فوراً دب گئے، اور دبنے کے بعد انہوں نے نفاق شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے کہ منافق کون لوگ ہیں، جو آپ سے بالکل منافقت کر رہے ہیں، یہ کبھی اسلام نہیں لائیں گے، وہ 10 تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بتا دیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال یہ منافقت اس وقت کی تھی۔ اب آج کے بعد جو منافقت ہے وہ کیسی ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ لوگ جو تھے وہ منافق تھے، اور منافقت میں 2 قسمیں تھی، ایک منافق ظاہر سے تھے، ایک منافق جو باطن سے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، لَقُوا الَّذِينَ یہ ملاقات سے مشتق ہے، ملاقات اسی لفظ سے ہے، لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں بے شک، وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کس طرف؟ اپنے سرداروں کی طرف، شیاطینہم سے مراد اپنے کافر لوگوں میں، سنگی ساتھیوں میں، قالو تو ان کو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم ان کو الو بنا رہے ہیں، یہ کہتے تھے آپس میں۔ حالانکہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے ان کو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ اپنے سرداروں میں آتے تھے ان کو کہتے تھے نہیں 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 ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کو الو بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور ان کو بڑھاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا مسلمانوں کو ہم الو بنا رہے ہیں، اصل میں یہ مسلمانوں کو الو نہیں بنا رہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق جوک نہیں کر رہے، اصل میں جوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کیسا مذاق کہ بظاہر یہ دنیا میں عیش و عشرت میں ہے، اب جیسے ہی قیامت کے دن یہ شروع ہوگا ان کے اوپر عذاب تو اچانک سے یہ لڑکھڑا جائیں گے، بھٹکتے پھریں گے، پھر یہ کہیں گے او ہو یہ تو ہم الو بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اس آیت میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، اولئک الذین وہ لوگ جنہوں نے اشتروا،
اشترو خریدی کیا؟ ضلالہ گمراہی، کس کے بدلے میں؟ بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت، چنانچہ نہ نفع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو انہوں نے بزنس کیا ہوا ہے، یہ کاروبار کیا ہوا ہے کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ کیسی گمراہی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے اس سے پہلے یہ صریح گمراہی میں تھے۔ کیسی گمراہی؟ اس قدر یہ جاہل تھے، اجہل تھے کہ یہ جانور اور انسان میں ان کو کوئی فرق نہیں تھا، اور خود بھی یہ حیوان تھے۔ کیسے حیوان؟ کہ زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے دشمن کا خون ہے۔ اگر کسی کے اونٹ کسی کے دوسرے اونٹوں سے پہلے پانی پی لیتے تھے تو یہ آپس میں کیا کرتے تھے؟ اس معمولی سے جھگڑے کو، معمولی سا جھگڑا، یعنی اونٹ کیا ہے؟ اونٹ وہ تو حیوان ہے، وہ تو جانور ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ میں نے کس کے بعد پانی پینا ہے، کس سے پہلے پانی پینا ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ تو اب یہ اس معمولی سی جھگڑے کی وجہ سے آپس میں نسلوں تک لڑتے رہتے تھے۔ اب یہ تھی گمراہی جس کو کوئی بھی عام آدمی کیا کر سکتا تھا؟ گمراہی شمار کر سکتا تھا۔ اب لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اسلام کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاکی کا بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرد عورت کے درمیان کا فرق بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اگر تم سب عورتوں کو، بچیوں کو دفن کرتے پھرو گے تو جاہلو تم پھر اپنی خواہشات نفسانی کس سے پوری کرو گے؟ تمہاری نسلیں کس طرح آگے چلیں گی؟ اب یہ تھی ظاہر سی باتیں۔ اب جو ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ تمہارے پاس 1 روپیہ ہے، یہ 1 روپیہ مجھے دے دو، اس کے بدلے لے لو 10 روپے۔ اب اچھا عقل مند آدمی کیا ہوگا کہ وہ فوراً 1 روپیہ دے دے گا، اور جو آدمی جاہل ہوگا وہ کہے گا ہاں 1 روپے کے بدلے 10 روپے دے رہا ہے، اس کا مطلب میرا 1 روپیہ 10 روپے کے بدلے ہے۔ اب اگر میں اس 1 روپے کو توڑ کے کاٹ کے نکالوں گا تو مطلب اس کے 10 ٹکڑے کروں گا تو 10 روپے کے بدلے ہے یہ۔ تو اس کو کوئی بھی عام آدمی کہے گا بھائی تو ہو گیا ہے جاہل، تو رہنے دے، تیرے سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، تجھ سے کاروبار نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ جا ادھر۔ اب اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ بھائی یہ ہے 1 کلو 10 روپے میں یہ کوئی چیز، بالکل ایسی ہی دوسری چیز ہے، وہ ہے 10 روپے کی کلو، 1 روپے کی کلو اور 10 روپے کی کلو۔ تو ایک آدمی بس ظاہر سی بات ہے وہ دیکھے گا، مال دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ دیکھو یہ بھی ویسے ہی ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اب جب وہ یہ بالکل برابر ہے ایک ہی جیسے، تو یہ 1 روپے میں 1 کلو خرید لے گا، وہ نہیں سوچے گا کہ 1 روپے میں کیا ہو رہا ہے۔ اب دوسرا آدمی آئے گا، وہ کہے گا نہیں اصل میں ایسے نہیں خرید سکتا، کیا پتہ میرے ساتھ جھول ہو رہا ہو، میرے ساتھ تمہارا دھوکہ کر رہا ہو، تو وہ 10 روپے کے پیچھے جائے گا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ عام سودا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عام سا سودا ان کو نہیں سمجھ آیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسی تجارت کی کہ گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے۔ اب یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے، یہ سودا ان کا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کا سودا ان کو کام نہیں آئے گا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت جو یہ کر رہے ہیں ان کو نفع نہیں دے گی۔ اب نفع نہیں دے گی تو کیا ہوگا؟ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ منافقین کی 2 مثالیں بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہے یہ کیسے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی آگ، پھر روشن کر دیا اس آگ نے اس کو جو اس کے ارد گرد ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی نار آگ، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس چیز کو جو اس کے ارد گرد تھی، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، ان کی روشنی،
وَتَرَكَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافق ہیں نا، پہلے والے منافق جو بالکل منافق ہے، بالکل ان کی نفاق جو ہے صریح ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے، ان کی مثال کیسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد اب اس نے وقتی طور آگ سیکی، سیکنے کے بعد آگ ہو گئی گل، آگ بجھ گئی۔ اب یہ کیا کرے گا کہ آگ اب دوبارہ جلائے گا نہیں، یہ جلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو لکڑیاں تھیں، جو ساز و سامان تھا وہ ہو گیا ختم۔ اب اس کی تاریکی اس کے ارد گرد ایسی ہے کہ یہ ہو گیا بالکل اندھیرے میں، اب یہ ایسے اندھیرے میں ہو گیا کہ اب یہ اس کو کچھ دکھائی دے گا نہیں، کیونکہ آگ بجھ گئی، اب اس کے سامنے کوئی اور چیز آئے گی نہیں جو روشن کر دے گی اس کو۔ اب یہ کیسا ہو گیا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا وہ نہیں لوٹتے، وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب آگ بجھ گئی، اب یہ دوبارہ آگ جلا نہیں سکتا، تو اب یہ ایسا ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا اور زبان سے گونگا ہو گیا، اب یہ اس سے باہر آ نہیں سکتا اس اندھیرے سے۔ یہ ان پہلے والوں منافقوں کی مثال ہے۔ اب دوسرے منافقوں کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے یعنی بجلی کا کڑکا، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بوجہ کڑکوں کے، وہ جو بجلی کڑک رہی ہے اس کی وجہ سے، حذر الموت یا موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اب یہ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو منافق ایسے ہیں جو جب مسلمان کامیاب ہوتے ہیں تو اس طرف مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب ناکام ہوتے ہیں مسلمان کسی وجہ سے، جیسے احد کے جو لڑائی میں مسلمان بظاہر ناکام ہو گئے تو بہت سارے منافق ان کو چھوڑ کے پھر سے منافق کافر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، اس میں بجلی کڑک رہی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے اور آواز بھی ہے، اور اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ اپنے کانوں میں کیا کر لیتے ہیں؟ انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کس وجہ سے؟ بجلی کی آواز نہ آئے ان کو، اور بجلی جو ہے ایسی ہے کہ اس سے ان کو موت کا ڈر ہے، تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے۔ اب گھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یکاد البرق، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کیا کر لے؟ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلتے ہیں، مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ان کے اوپر بجلی چمکتی ہے، اب یہ اس بجلی سے ڈر بھی رہے ہیں، کانوں میں جو ہے انگلیاں بھی ڈال رکھی ہے انہوں نے، اب جیسے بجلی کڑکتی ہے تو تھوڑی سی وہ چمکتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو تھوڑے چلنے لگ جاتے ہیں۔ اب جب وہ بجلی پھر سے اندھیری، وہ آسمان اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ بجلی کڑکنا چمکنا ختم ہو جاتی ہے، پھر سے کھڑے ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی روشنی کی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو لوگ مسلمانوں کو ظاہری چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، جیسے ہی مسلمان کہیں دبنے لگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی رک جاتے ہیں، اپنی منافقت میں وہی تھم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے
اگر اللہ چاہے لذہب تو لے جائے ان کے کان بسمعہم، سماعت کہتے ہیں سننا، سماعت کہتے ہیں سننا، سمعن کہتے ہیں کان کو جس سے سنا جاتا ہے، تو اسی سے کہتے ہیں سامع، سامع سننے والا۔ قرآن کریم ایک حافظ صاحب آگے سناتے ہیں، پیچھے والے کو کہتے ہیں سامع، سامع کہتے ہیں جو قرآن سننے والا ہوتا ہے۔ بسمعہم، ان کے کان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لے جائے اللہ تعالیٰ ان کے کان یعنی کانوں کی سماعت سننا، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، آنکھوں کا دیکھنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ منافق ہیں ایسے کہ مسلمانوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ناکام ہوتے ہیں مسلمان تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر اللہ چاہے تو ان کو کیا کر دیں، مکمل طور پر کیا کر دیں، گنگا بہرا، یعنی کہ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہ ہو پائے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ اس زمانے کی منافقت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب اس زمانے میں منافقت آیا تھی، جو منافق تھے وہ سامنے تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی سامنے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد منافق اور کافر کون لوگ ہیں یا مسلمان کون لوگ ہیں، اس کو پہچانا کیسے جائے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب منافقت ایسے پہچانی جائے گی، اگر کوئی شخص اندر سے عقیدتاً کیا ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ کہتا ہوگا اللہ ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ شخص مسلمان ہے۔ اگر اس کا ظاہری عمل اس کا صحیح نہ ہو، یعنی کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، مگر اللہ سے نہیں مانتا، جا کے کس کو مانتا ہے، بابوں سے، قبروں پر جا کے سجدے کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ شخص کیا ہے، فاسق ہے۔ یہ کیا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ اگر یہ فاسق اور فاجر ہونے کے بعد اپنے اس گناہ کے اوپر یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، تو یہ بہرحال فاسق ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ شخص اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، کار بند ہو جاتا ہے، دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کیسے پڑھوں، کیوں پڑھوں، نماز سے حاصل کیا ہوگا مجھے، بتاؤ، یہ شخص نماز پڑھتا تھا، اس کو کیا حاصل ہو گیا جو مجھے حاصل ہوگا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، قرآن کریم کہتے ہیں الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ لوگ ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کی آیات کو انکار کرنے والے ہو چکے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا ملحد، جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون میں اپنا چوں چرا لگائے۔ اب جو ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالنا شروع کر دیں، اللہ کی ذات میں نقص نکالنا شروع کر دیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اگر اللہ ہوتا تو جی ڈاکٹر کسی کا کینسر کا علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اب جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہے نہیں، جب اللہ ہے نہیں تو اس کو میں مانتا نہیں، تو یہ شخص ہے مرتد، اس کو کہا گیا کہ یہ ارتداد کا شکار ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل کے منافق کی ظاہری منافقت پر اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ حکم لگایا جائے گا اس کے قول اور فعل پر، جو صریح قول و فعل ہوگا، ایک مرتبہ کا قول و فعل نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔